اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج کا درس غسل ترتیبی کے بارے میں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 367 میں بیان ہوتا ہے کہ ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھویا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھوئے۔ نیت کرنے کے بعد سر اور گردن کو دھونا ضروری ہے، اس کے بعد بدن کو دھویا جائے، اور بہتر یہ ہے بدن دھونے میں کہ پہلے داہنا حصہ دھویا جائے اس کے بعد بایاں حصہ دھویا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص نادان ہو، اپنے احکام کو نہ جانتا ہو، اسے علم نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر ابھی کوئی ممیز بچہ تھا، ابھی جلدی بالغ ہوا ہے، اس کو اپنے احکام کے بارے میں علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے، اس نے پہلے سب سے بدن کو دھو لیا اور اس کے بعد سر اور گردن دھویا، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ پھر سے غسل کرے، بلکہ وہ بعد میں اپنے جسم کو دھو لے گا تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ضروری تھا کہ پہلے انسان سر کو دھوئے اس کے بعد جسم کو دھوئے، لیکن اس نے پہلے جسم دھویا تھا اس کے بعد سر دھویا تھا، یعنی وہ پہلے سے اپنا سر دھو چکا تھا، تو اب اس کو دوبارہ سر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جسم دھو لے گا تو اس کا پورا غسل مکمل ہو جائے گا، اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 370 میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے، تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، اور بدن کا صرف وہ حصہ دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھونے کے بارے میں احتمال پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غسل کر چکا ہے اور غسل کرنے کے بعد اسے شک پیدا ہو رہا ہے، اسے احتمال پیدا ہو رہا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہے، لیکن اب اسے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ بدن کا حصہ کون سا حصہ چھوٹا ہے، یعنی ہاتھ چھوٹا ہے یا پیر کا کوئی حصہ پانی پہنچنے سے رہ گیا ہے، یا جسم کا کون سا حصہ رہ گیا اسے علم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے سر اور گردن دھونا ضروری نہیں ہے، اور بدن کو پورا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف اس حصے کو دھویا جائے گا کہ جس حصے کے بارے میں زیادہ احتمال پایا جاتا ہو، یعنی داہنا حصہ اگر رہ گیا ہو، یعنی داہنے حصے کے بارے میں احتمال پیدا ہو رہا ہو کہ داہنا حصہ شاید رہ گیا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، سر اور گردن یا بدن کا کوئی اور دوسرا حصہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بدن کے دائیں یا بائیں حصے میں سے کچھ حصہ رہ جانے کے بارے میں شک کرے تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ جب وہ داہنا حصہ دھوئے تو بائیں حصے کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر دھوئے، اور جب بایاں حصہ دھوئے تو داہنے حصے کو بھی شامل کر کے دھوئے، تاکہ کسی بھی طریقے کا شک یا احتمال نہ رہ جائے۔ اس طریقے سے غسل کیا جائے کہ پورا بدن پانی سے دھل جائے، کوئی بھی حصہ باقی نہ بچے، تو اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے جب سر اور گردن کو دھویا جائے تو جسم کا گردن کے نیچے والا حصہ بھی دھو لیا جائے، تاکہ اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب اس کے بعد غسل ارتماسی کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ غسل ارتماسی 2 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تدریجی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دفعی۔ اس سے پہلے کہ غسل ارتماسی کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، یہ بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ غسل ارتماسی صرف ایسی جگہوں پہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر پانی اتنا زیادہ ہو کہ انسان اگر اس میں غوطہ لگائے یا ڈبکی لگائے تو پورا بدن
پانی میں ڈوب جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غسل ارتماسی کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ کوئی سمندر ہو، حوض ہو، تالاب ہو یا کوئی ایسا پانی کا گڑھا یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں انسان کا بدن پوری طرح ڈوب سکے، تب اس میں غسل ارتماسی کیا جا سکتا ہے۔ اب غسل ارتماسی دو طریقے سے بتایا گیا ہے، ایک دفعی طریقہ اور دوسرے تدریجی طریقہ۔ مسئلہ نمبر 373 میں بیان ہوتا ہے کہ غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈبکی لگائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر غسل دفعی میں اگر کوئی شخص پانی کے اندر ہو یا پانی کے باہر ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس حساب سے پانی میں ڈبکی لگائے کہ پورا بدن اس کا پانی میں ڈوب جائے اور کوئی بھی حصہ باہر باقی نہ رہے۔ اگر پورا بدن پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا غسل صحیح رہے گا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان باہر کھڑا ہو اس کے بعد پانی میں ڈبکی لگائے، یا پھر پانی کے اندر کھڑا ہو اور اس کے بعد پانی میں ڈبکی لگائے۔ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہو یا پانی کے اندر کھڑا ہو، دونوں طریقے سے غسل کرنا صحیح ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس طریقے سے فوراً پانی میں ڈبکی لگائے نیت کرنے کے بعد کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جائے تو اس کا غسل صحیح ہوگا۔ مسئلہ نمبر 374 میں بیان ہوتا ہے کہ غسل تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غسل کی نیت سے پانی کے اندر کھڑے ہو کر دھیرے دھیرے پانی کے اندر اس طریقے سے غوطہ لگائے کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جائے تو اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اسے غسل تدریجی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غسل ارتماسی کرنا چاہتا ہے اور پانی میں کھڑا ہے تو وہ پہلے نیت کرے گا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے اپنا بدن پانی کے اندر لے جائے گا، اور جب پورا بدن پانی میں ڈوب جائے گا تو اس کو غسل تدریجی کہا جاتا ہے، اور اس کا غسل اس طریقے سے صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے تمام احکامات کو اس طہارت سے انجام دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 375 اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے، تو چاہے وہ بدن اس کو معلوم ہو یا وہ حصہ اس کو معلوم ہے کہ جس حصے میں پانی پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غسل ارتماسی کر رہا تھا اور غسل ارتماسی کرنے کے بعد اسے یہ یقین ہوا کہ فلاں حصے پر پانی نہیں پہنچا، یا اسے یہ شک ہوا کہ کچھ حصہ پانی میں ڈوبنے سے پانی میں پہنچنے سے رہ گیا ہے، تو ایسے شخص کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ یعنی غسل ترتیبی میں بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا حصہ دھو لینا کافی ہوگا۔ لیکن اگر غسل ارتماسی میں کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ دوبارہ غسل کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 376 اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو تو ضروری ہے کہ ارتماسی غسل کرے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ موجود ہو کہ جہاں پر دونوں طریقے سے غسل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے پاس نماز کے لیے وقت تنگ ہے، وقت کم ہے، اگر وہ غسل ارتماسی کرے گا تو وہ نماز کو وقت کے اندر پڑھ لے گا، اگر وہ غسل ترتیبی کرے گا تو وہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا۔
تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ انسان غسل ارتماسی کرے اور وقت کے اندر نماز کو ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 377 میں بیان ہوتا ہے کہ جس شخص نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے بھول کر ارتماسی غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور احرام باندھ چکا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غسل ترتیبی کرے، غسل ارتماسی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس نے غسل ارتماسی کر لیا۔ تو اب غسل کرنے کے بعد جب اسے معلوم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ غسل ترتیبی کرے، بلکہ اس کا غسل صحیح رہے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کو پہلے سے معلوم تھا پھر بھی اس نے غسل ارتماسی کر لیا تو ضروری یہ ہے کہ وہ دوبارہ غسل ترتیبی کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔